الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں جمعے کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اس وقت ہم سب رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور اس مبارک مہینے کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں۔ آج کا یہ جو جمعہ ہے، اس جمعے کو بھی میں اور آپ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، یعنی یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ تو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کیسا ہے؟ خاتمے پر ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پوری زندگی خیر و بھلائی کے کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، غرض یہ کہ ان کو اللہ والا کہا جاتا ہے، بزرگ کہا جاتا ہے، دیندار کہا جاتا ہے، لیکن خاتمہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر میری اور آپ کی زبان سے ان کے لیے الفاظ اچھے نہیں نکلتے، کیونکہ ان کا جو آخر ہے زندگی کا وہ اچھا نہیں گزرا۔ وہ کیا ہے؟ برائی کی حالت میں گزرا ہے، وہ نیکی کی حالت میں نہیں گزرا۔ جس برائی کی وجہ سے پوری کی پوری زندگی جو اس نے نیکی کی تھی، پوری زندگی جو اس نے خیر و بھلائی کے کام کیے تھے، آخر میں آ کر برائی میں ملوث ہو گیا، آخر میں آ کر کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو اب میں اور آپ اس کو اچھا نہیں کہیں گے، اور نہیں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق اس کو کیا کہا جائے گا؟ اچھا کہا جائے گا، بلکہ جس اعمال پر اس کا خاتمہ ہوا ہے اسی اعمال سے اس کو جانا جائے گا، اسی اعمال سے لوگ اس کا شمار کریں گے، انہی لوگوں میں لوگ اس کا شمار کریں گے جن اعمال کی بدولت اس کا آخر ہوا ہے، جن اعمال پر اس کا دنیا سے رخصت ہونا ہوا ہے۔ اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو پوری زندگی برائی کے کاموں میں نکالتے ہیں، پوری زندگی زناکاری میں، بدکاری میں، بدفعلی میں، بے حیائی میں، بے شرمی میں، غرض یہ کہ عیاشی میں اور جوا بازی میں، شراب نوشی میں گزارتے، لیکن آخر میں آ کر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کر، اس کے گھر میں بیٹھ کر، اس کے دربار میں بیٹھ کر، اس کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر کے اس کی رضامندی حاصل کر لیتے ہیں، تو ان کی ساری کی ساری زندگی جو انہوں نے گناہ کے ساتھ گزاری ہے، برائی کے ساتھ گزاری ہے، آخر ان کا اچھا ہو رہا ہے، آخر میں آ کر انہوں نے اللہ کو منایا ہے، آخر میں آ کر اللہ سے انہوں نے توبہ اور استغفار کی ہے اور اس رب کو منایا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کی ہے، تو اس کا دنیا سے جانا بھی کیسا ہوگا؟ کامیاب ہوگا، کیونکہ اس کا آخر کا جو زمانہ ہے، آخری زمانے کی جو اس کی زندگی ہے وہ نیکی پر گزری ہے،
وہ برائی پر نہیں، وہ خیر و بھلائی پر گزری ہے، تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار بھی کائے پر ہے؟ انسان کے خاتمے پر ہے۔ تو میرا اور آپ کا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے، زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر زندگی میں اور آپ نیکی اور خیر و بھلائی کے ساتھ گزار رہے ہیں اور پھر میرا اور آپ کا خاتمہ بھی نیکی پر ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نور علی نور ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی پوری زندگی حدیث کے مطابق یا علماء سے سننے کے مطابق میں اور آپ پوری زندگی نیکیوں میں نہیں بلکہ برائیوں میں گزارے، گناہ کے کاموں میں گزارے، اور آخر میں آ کر اللہ سے توبہ کر لے کہ بھئی اللہ بخش دے گا۔ بخشنے والا تو وہ ہے، بخشنے والا تو وہ ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، مجھے اور آپ کو دینے والا ہے، مجھے اور آپ کو پالنے والا ہے، میری اور آپ کی اولادوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے، اپنی رحمتوں کی برسات کرنے والا ہے، اپنی نعمتوں کی برسات کرنے والا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا اگر خاتمہ اچھا نہیں ہو رہا ہے تو میرا اور آپ کا دنیا کے اعتبار سے بھی نتیجہ ناکامی کی طرف ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی میرا اور آپ کا نتیجہ قائم ہوگا، ناکامی میں ہوگا۔ تو زندگی بھی میری اور آپ کی گزر رہی ہے، اور زندگی میں اللہ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا تھا، یہ موقع دیا تھا، اس کو بھی میں نے اور آپ نے غفلت سے گزارا ہے، اس کو بھی میں نے اور آپ نے لاپرواہی سے گزارا ہے، اس کے روزوں کا میں نے اور آپ نے اہتمام نہیں کیا، میرے اور آپ کے نوجوانوں نے اہتمام نہیں کیا، بلکہ غفلت سے گزارا ہے، لاپرواہی سے گزارا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کی، نمازوں کو غفلت سے گزارا ہے، نمازوں کو غفلت اور لاپرواہی میں چھوڑا ہے۔ تو میرا اور آپ کا یہ مبارک مقدس مہینہ جو رب کی طرف سے میرے اور آپ کے پاس ایک موقع تھا، کائے کا؟ بخشش کا، اس رب کو منانے کا، اس رب کو راضی کرنے کا، اس رب کا قرب حاصل کرنے کا، اس رب کی نزدیکی حاصل کرنے کا، اس کو میں نے اور آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا، غفلت کے ساتھ گزار دیا ہے۔ تو یہ الوداع کا جمعہ ہے، 2-4 روز باقی ہیں، پورا مہینہ میرا اور آپ کا غفلت میں نکل چکا ہے، پورا مہینہ میرا اور آپ کا لاپرواہی میں گزر چکا ہے۔ پورا مہینہ میں نے اور آپ نے جس طرح اس کا مقام تھا، جس طرح اس مہینے کا مرتبہ تھا، جس طرح مجھے اور آپ کو اس کی علو شان کی وجہ سے اس کی عزت کرنی چاہیے تھی، اس کا احترام کرنا چاہیے تھا، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گلی کوچوں میں، محلوں میں، اپنے شہروں میں اس کا ایک وقار مجھے اور آپ کو رکھنا چاہیے تھا، اپنے دل میں وہ وقار میرے اور آپ کے دل میں نہیں رہا۔ تو میں اور آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ ہم یقینی طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لاپرواہی میں گزارا ہے، یہ غفلت کے ساتھ گزارا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو ہم نے نہیں پہچانا، اس کی طاق راتوں کو بھی ہم نے بستروں پر لیٹ کر گزارا ہے، بستروں پر سو کر گزارا ہے، نرم بستروں پر لے کر اپنی نیندوں کو پورا کیا ہے۔ ان راتوں میں بھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، ذکر و اذکار کی حالت میں، قرآن کی تلاوت کی حالت میں اور تجھے یاد کرنے کی حالت میں ہم گزارتے۔ لیکن اے اللہ ہم نے ان راتوں کو بھی غفلت سے گزار دیا۔ ہم نے علماء سے سنا تھا کہ لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے زمین پر آتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کون قیام کر رہا ہے، کون رکوع کر رہا ہے، کون سجدہ کر رہا ہے، کون رب کے دربار میں بیٹھ کر رات کی تاریکیوں میں اپنے رب کے سامنے تمام گناہوں کا اظہار کر کے اقراری مجرم بن کر اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر رہا ہے اور اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ وہ فرشتے اے رب آ کر دیکھ رہے تھے، آپ کو جا کر بچایا ہے انہوں نے۔ ہم نے ان راتوں میں بھی اہتمام نہیں کیا عبادت کا، ہم نے ان راتوں میں بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا۔ اے رب ہم تمام برائیوں پر، ہم تمام لاپرواہیوں کے ساتھ، ہم تمام غفلت کے ساتھ آج آپ سے کہتے ہیں اے رب ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ہم شرمندہ ہیں، ہم نے اس کے مقام کو نہیں پہچانا، اس کے مرتبے کو نہیں پہچانا، اس مبارک مہینے کو، مقدس مہینے کو، فضیلت والے مہینے کو بھی ہم نے لاپرواہی میں گزارا ہے، غفلت میں گزارا ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور شرمندگی ہم آپ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بخش دیجیے،
ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہمارے استغفار کو قبول کر لیجئے۔ ہم اقراری مجرم بن کر آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ ہم آخری جمعہ مقدس مہینے کا، فضیلت والے مہینے کا مبارک جمعہ ہم پڑھنے آئے ہیں۔ اے اللہ، اس کی بدولت ہماری تمام لاپرواہیوں کو، ہماری تمام غفلتوں کو، ہماری تمام برائیوں کو، ہماری تمام گناہوں کو پردہ پھیر کر، ان پہ قلم پھیر کر ہمارا بھی کیا ہے، باب الریان سے جن لوگوں کا داخلہ ہوگا ان میں ہمارا شمار فرما دیجیے۔ تو یہ آخری ایام چل رہے ہیں، 2-4 روز باقی ہیں، 2-4 روز کے بعد چاند دیکھے گا، اور چاند دیکھنے کے بعد میں اور آپ کیا منائیں گے؟ عید الفطر منائیں گے۔ تو یہ رب نے موقع دیا ہے، 2-4 دن کا بھی یہ بہت غنیمت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ نے 2-4 دن اور میری زندگی میں رکھ رکھے ہیں۔ یوں تو 1 سیکنڈ 1 منٹ کا نہیں پتا کہ کب میرے اور آپ کی زندگی کا انت ہو جائے، کب مجھے اور آپ کو مرحوم کہہ دیا جائے، کب مجھے اور آپ کو میت کے نام سے پکارا جائے، نہیں پتا کسی کو، نہیں معلوم کس کی زندگی کب انت ہو رہا ہے، کسی کی زندگی کا کب اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ مبارک مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں، ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، بہتر سمجھے، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور عبادات میں اور آپ گزاریں۔ اور عید الفطر کے اس جمعے کے بعد بھی ایک دن وہ آنے والا ہے جسے میں اور آپ چاند رات کے نام سے جانتے ہیں، جسے میں اور آپ چاند رات کے نام سے جانتے ہیں۔ جس طرح میرے اور آپ کے رب نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو رکھا ہے، میرے اور آپ کے رب نے بتلایا ہے کہ چاند رات کی وہ رات جس میں لوگ غفلت کے ساتھ اس رات کو گزارتے ہیں، اس رات کو بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں، اس رات کو گلی کوچوں میں موٹر سائیکلوں کو بیٹھ کر میرے اور آپ کے نوجوان 4-4 5-5 لاپرواہی میں گزارتے ہیں، ہنسی اور مذاق میں گزارتے ہیں، روڈوں کی رونق بنتے ہیں، گلیوں کی رونق بنتے ہیں، چوپالوں کی رونق بنتے ہیں، کیفوں کی رونق بنتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حدیث کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس طرح ایک دن دنیا کے اعتبار سے ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری کرنے پر ایک وہ مقام، وہ مالک جو مزدوری کرا رہا ہے، جو کام کرا رہا ہے، شام کو ان کی مزدوری دیتا ہے، ان کے محنت کرنے کی وجہ سے، ان کی کوشش کرنے کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے۔ یہ چاند رات کی جو رات ہے یہ بھی وہی رات ہے۔ پورے مہینے میں نے اور آپ نے مشقت کو برداشت کیا، پورے مہینے میں نے اور آپ نے محنت کی ہے، پورے مہینے میں نے اور آپ نے روزوں کا اہتمام کیا ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے، دیگر مہینوں سے کہیں زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے۔ اب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اے لوگوں، یہ چاند رات کی رات جو ہے یہ بھی عبادت کی رات ہے، یہ بھی فضیلت والی رات ہے۔ یہ بازاروں کی رونق بنانے والی رات نہیں، یہ مارکیٹوں میں رات کو گزارنے کی رات نہیں، یہ چوپالوں پر کھڑے ہو کر، کیفوں میں بیٹھ کر، دوستوں کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ، یار رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، فلاں بازاروں میں جا کر، فلاں کیفوں میں جا کر، فلاں ہوٹل میں جا کر رات گزارنے کی رات نہیں ہے، بلکہ عبادت کی رات ہے۔ کائی کی رات ہے؟ عبادت کی رات ہے۔ اللہ کی طرف سے مزدوری مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے جزا مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے انعام تقسیم ہو رہے ہیں روزے داروں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، دیگر عبادت کا اہتمام کیا۔ اب رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، آ جاؤ میری طرف، آؤ میری طرف لوٹ کر، میں تم کو اس کا بدلہ دوں گا، میں تم کو اس کے جزا دوں گا، میں اس کا انعام دوں گا۔ یہ انعام کی رات ہے، یہ تحفوں کی رات ہے، یہ بدلے کی رات ہے، یہ اللہ کی طرف سے جزا ملنے کی رات ہے۔ جس رات کو میں اور آپ غفلت میں گزار رہے ہیں، جس رات کو میں اور آپ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جس رات کو میں آپ بازاروں میں جا کر گزار رہے ہیں، کیفوں میں جا کر گزار رہے ہیں، خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ چاند رات کی جو رات آنے والی ہے، جس رات کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میرے صحابہ، یہ رات کیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اللہ کی طرف سے انعام کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جا رہا ہے، جزا دی جا رہی ہے۔ میں اور آپ مشغول ہیں بازاروں میں، میں اور آپ مشغول ہیں گلی کوچوں میں، میں اور آپ مشغول ہیں اپنی ہوٹلوں پر، میں اور آپ مشغول ہیں اپنے کیفوں پر۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے انعام دیے جا رہے ہو، اللہ کی طرف سے تحفے بانٹے جا رہے ہو، اور میں اور آپ ان تحفوں سے، ان تحائف سے، ان انعامات سے محروم ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو اس رات میں بھی لاپرواہی سے نہیں
نہیں گزارنا، اس رات کو بھی عبادت کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے صحابہ نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آقا، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں وہ رات بھی لیلۃ القدر ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے صحابہ وہ لیلۃ القدر نہیں ہے بلکہ لیلۃ الجائزہ ہے، جزا ملنے کی رات ہے، بدلہ ملنے کی رات ہے، انعام ملنے کی رات ہے، تحفے اور تحائف ملنے کی رات ہے۔ تو اس رات کو بھی میں اور آپ غفلت میں نہ گزارے، لاپرواہی میں نہ گزارے، اللہ کو منائے، اللہ سے کہے کہ اللہ آج آپ انعام دے رہے ہیں، آپ بدلہ دے رہے ہیں، آپ جزا دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو تحفے اور تحائف سے نواز رہے ہیں، اے اللہ میں بھی انہی لوگوں میں ایک آدمی ہوں، ایک شخص ہوں جس نے لاپرواہی سے اس مہینے کو گزارا ہے، جس نے غفلت سے اس مہینے کو گزارا ہے، جس نے گناہوں کو کر کے اور بدکاریاں کر کے اس مہینے کو گزارا ہے۔ اے اللہ اس لیلۃ الجائزہ میں آپ سے دربار میں بیٹھ کر، اپنے گھر کے کونوں میں بیٹھ کر، رات کی تاریکی میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے میرے دائیں بائیں کوئی اور نہیں ہے، صرف آپ کی ذات ہے جو میری برائیوں کو سن رہی ہے، میرے مجرم جرموں کو سن رہی ہے، میں ان جرموں کو بیان کر رہا ہوں، ان گناہوں کو بیان کر رہا ہوں، صرف اور صرف آپ کی ذات ہے۔ اے اللہ مجھے بھی جزا سے محروم نہ کرنا، مجھے بھی انعامات سے محروم نہ کرنا، لیکن میرے اور آپ کے نوجوان تو وہ ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے بازاروں کی رونق بنتے ہیں، گلی کوچوں کی رونق بنتے ہیں، اور بہت سے بدقسمت اور محروم وہ لوگ ہیں جو اس لیلۃ الجائزہ میں، انعام والی رات میں اللہ کی طرف سے تحفوں کی برسات ہو رہی ہے، انعامات کی برسات ہو رہی ہے، لیکن بہت سے وہ لوگ ہیں جو چوری میں مشغول ہیں، ڈکیتی میں مشغول ہیں، ڈاکہ زنی میں مشغول ہیں، وہ ڈاکہ زنی کر وہ چوری کر گھر لا رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ میں ان چوروں سے، میں ان ڈکیتوں سے، ان رہزنوں سے بھی کہتا ہوں وہ اس رات میں اللہ سے توبہ کرے، چوری میں مشغول نہ ہو، ڈکیتی میں مشغول نہ ہو۔ بہت سے نوجوان وہ بھی ہیں جو اس رات کو نشے کی نظر بناتے ہیں، نشہ کر کے اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور گلی کوچوں میں نکل کر گالیوں میں ملوث ہوتے ہیں، نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں، جوے کی حالت میں، بے حیائی کی حالت میں، بے شرمی کی حالت میں۔ میں ان نوجوانوں سے، ان اپنے والدین سے، ان بڑے سرپرستوں سے بھی کہتا ہوں وہ کم از کم اس لیلۃ الجائزہ میں نشے کے عادی نہ بنے، نشے کی نظر اپنی اس رات کو نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ شراب کی حالت میں ہو، میں اور آپ نشے کی حالت میں ہو، میں اور آپ گالی اور گالم گلوچ کی حالت میں ہو، اور میں اور آپ ان انعامات سے محروم ہو جائے جن انعامات کی بارش آج میرا اور آپ کا رب تمام مومنین پر کر رہا ہے، تمام ایمان والوں پر کر رہا ہے، تمام کو جو رب اس کو مانتا ہے ان کے اوپر وہ کر رہا ہے۔ لیکن میں اور آپ مشغول ہیں بازاروں کی رونق بننے میں اور آپ مشغول ہیں ڈاکہ زنی میں اور آپ مشغول ہیں شراب نوشی میں، نشے کی حالت میں اور آپ اس رات میں بھی چرسی بن رہے ہیں، زانی بن رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان وہ بھی ہیں جو چاند رات کے نام پر ان غیر محرموں سے اور ان ناجائز تعلقات کرتے ہیں۔ کس کی بنا پر؟ چاند رات کی بنا پر ان کو تحفے دیے جاتے ہیں، ان کو تحائف دیے جاتے ہیں۔ گھر میں بیوی ننگے سر بیٹھی ہے، اس کے بدن پر کپڑا نہیں ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی ماں بہن ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، ان کے پاس میسر نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشی میں ملوث ہو، عید کی خوشی میں شامل ہو۔ وہ بھی جس طرح ایک پڑوس میں رہنے والے اپنی عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کی ماں بہن بیٹی بھی ہیں، وہ بھی اس لائق ہیں کہ وہ بھی خوشیاں مناتی، لیکن نہیں ہے ان کا شوہر ایسا، نہیں ہے ان کا بھائی ایسا، اس نے تو ناجائز تعلق قائم کر رکھے ہیں۔ وہ غیر محرم کو بازار میں بلاتا ہے، بازار میں بلا کر اس غیر محرم کی شاپنگ کراتا ہے، اس غیر محرم کے کپڑے دلاتا ہے، جوتی دلاتا ہے، طرح طرح کے اس کو تحائف دیتا ہے، انعامات دیتا ہے۔ کس کی بنا پر؟ عید آ رہی ہے، عید کی شاپنگ کرا رہا ہوں ایک غیر محرم کو جس سے ناجائز تعلق کرتا ہے، ناجائز طریقے سے اس سے ملتا ہے، ناجائز طریقے سے اس کے ساتھ زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، بے شرمی سے اس کے سامنے پیش آتا ہے۔ اس کو نہیں دیکھا گھر میں بیوی ہے، اس کو نہیں دیکھا میرے بھائی بہن ہے، اس کو نہیں دیکھا میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، اس کے بھی عید کی شاپنگ کرانی ہے، لیکن نہیں، ناجائز تعلقات میں ملوث ہے، ناجائز تعلقات قائم کر رہا ہے۔ عید کی شاپنگ کا نام دے کر، عید کی تیاری کا نام دے کر میں ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں اگر آپ ناجائز اس رات میں تعلق کر رہے ہیں، خدا کی قسم آپ کے پاس پھر ایسا موقع نہیں آ سکتا کہ اللہ کی طرف سے انعاموں کی بارش ہو رہی ہو، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہو،
ہو, تحفے اور تحائف کی برسات ہو رہی ہو, اللہ کی طرف سے ایک مزدور نے پورے مہینے روزوں کا اہتمام کیا, تراویح کا اہتمام کیا, ذکر و اذکار کا اہتمام کیا, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا, آج رب ان کو بدلہ دے رہا ہے, آج رب ان کو جزا دے رہا ہے, آج رب ان کو انعامات سے نواز رہا ہے. لیکن میں اور آپ ملوث ہے زناکاری میں, میں اور آپ ملوث ہے بدکاری میں, بے حیائی میں, بے شرمی میں. یاد رکھنا میرا اور آپ کا پھر اس رب کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. پھر میں اور آپ یہ کہیں میں نے پورے مہینے روزے رکھے تھے, پورے مہینے قرآن کو سنا تھا, قرآن کو سنایا تھا, تراویح کا اہتمام کیا تھا, پورے مہینے اللہ کو یاد کیا تھا, کاروبار نہیں چل رہا ہے, تجارت نہیں چل رہی ہے, بزنس میں برکت نہیں ہو رہی ہے, گھر کے کھانے سے برکت اٹھ چکی ہے. ارے برکت کیوں نہیں اٹھتی؟ تو لیلۃ الجائزہ جیسی رات میں جس کو چاند رات کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں, تو نشے میں ملوث ہے, تو زناکاری میں ملوث ہے, تو بدکاری میں ملوث ہے, تو بے حیائی میں ملوث ہے, تو زناکاری میں ملوث ہے, تو بے شرمی میں ملوث ہے, تو غیر کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو بازاروں میں جا کر اچھال رہا ہے, ان کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے. تجھے نہیں پتا تیرے گھر میں بہن ہے, تجھے نہیں پتا تیرے گھر میں بیٹی ہے, تجھے نہیں پتا تیرے گھر میں ماں ہے, تجھے نہیں معلوم تیرے گھر میں بیوی ہے, جس کی عزت کو جس طرح تو آج کھلواڑ کر رہا ہے, بازاروں کی رونق ان کو بنا رہا ہے, کل کو تیری بیوی کے ساتھ, کل کو تیری ماں کے ساتھ, تیری بہن کے ساتھ, تیری بیٹی کے ساتھ یہی ہونا ہے جو آج تو بازاروں میں کھلواڑ کر رہا ہے, غیر کی بیٹیوں کو عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے, ان کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے, ان کی عزتوں کو تار کر رہا ہے. تو میں لیلۃ الجائزہ کے نام پر, میں اور آپ چاند رات کے نام پر غیر محرموں سے جن سے میں اور آپ تعلق بناتے ہیں, جن کے ساتھ میں اور آپ زناکاری کرتے ہیں, چاند رات کے نام پر شاپنگ ان کو نہ کرائے. خدا کے واسطے آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی ماں ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کے یار رشتہ دار ہیں, آپ ان کو بھی شاپنگ کرا سکتے ہیں. گھر میں بیوی پریشان, بیٹی پریشان ہے, بہن پریشان ہے, باپ پریشان ہے, ماں پریشان ہے, نہیں پتا کسی پریشانی کا, نہیں پتا کسی کی مصیبت کا, نہیں پتا کسی کی ضرورت کا. پتا ہے کہ ایک غیر محرم سے شاپنگ کرا کے زنا کرنی ہے, شاپنگ کرا کے غلط تعلق کرنے ہیں. نہ جانے کتنی میری ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تاتار کیا جاتا ہے چاند رات کے نام پر, چاند رات کی اور عیدی کی شاپنگ کے نام پر. میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں, میں ان بڑوں سے کہتا ہوں, خود اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, میں اور آپ اپنے گربان میں جھانکے, اپنے گھروں کو دیکھے, اپنے والدین کو دیکھے, اپنی بہنوں کو دیکھے, اپنے بوڑھے باپ کو دیکھے, جس نے پوری زندگی داؤ میرے اور آپ کی خاطر لگا دی, میری اور آپ کی جوانی کی خاطر لگا دی ہے. میں اس بوڑھے باپ کی لحاظ کریں, اس کی عزت کی لحاظ کریں. وہ باپ جو 4 آدمیوں میں کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ مار کر بولتا ہے, کوئی اس کی گردن کو نیچے نہیں جھکا سکتا, کوئی اس کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بول سکتا. لیکن میری بدکاریوں نے, میری بدعمالیوں نے, میری فحاشیوں نے, میری زناکاریوں نے, میری بے حیائی نے میرے باپ کو 4 آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا. میری زناکاری کی وجہ سے, میری بدکاری کی وجہ سے, میری عیاشی کی وجہ سے, میری شراب نوشی کی وجہ سے. خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسا مال کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے جو میرے ماں باپ کی گردن کو نیچا کر دے, سوائے میری حرکتوں کے, سوائے اولادوں کی حرکتوں کے. میری اور آپ کی حرکتیں ایسی ہوتی ہے, میرا باپ 4 آدمیوں میں بیٹھ نہیں سکتا, 4 آدمیوں میں اونچی آواز سے بول نہیں سکتا, میری بدکاریوں کی وجہ سے, میری بدعمالیوں کی وجہ سے. تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے, میں اس کو شراب نوشی میں نہیں, زناکاری میں نہیں, غیروں سے غلط تعلق کر کے نہیں, بدکاری میں نہیں, بلکہ رب کے سامنے بیٹھ کر گزارے, رب سے کہیں کہ اللہ جس طرح اس کا مقام تھا, جس طرح اس مہینے کا مرتبہ تھا, جس طرح اس کی مجھے اور آپ کو عزت و احترام کرنی تھی, اس طرح میں نے اس رات کو نہیں گزارا, اس مہینے کو نہیں گزارا. اے اللہ میں نے سنا ہے علماء سے, میں نے سنا ہے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. مجھے بتایا میرے علماء نے, مجھے بتایا میرے ائمہ اکرام نے, میرے مفتی صاحب نے کہ اس رات میں انعام کی برسات ہوتی ہے, اللہ بندوں کو جزا دیتا ہے, اللہ بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے. اے اللہ ان انعامات میں شمار ہونے کے لیے, شامل ہونے کے لیے, اپنا نام ان میں شمار کرانے کے لیے میں تیرے دربار میں بیٹھا ہوں, میں گھر کے کونے میں بیٹھا ہوں, میں رات کی تاریکیوں میں بیٹھا ہوں, میں دن کی تاریک تنہائیوں میں بیٹھا ہوں, اور تجھ سے کہہ رہا ہوں اے رب یہ مہینہ غفلت سے گزارا ہے, لاپرواہی سے گزارا ہے. جس طرح اس کا مقام تھا, جس طرح اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا, جس طرح اس روزے کی قدر اور قیمت کرنی چاہیے تھی, اے اللہ نہیں ہوئی. لیکن آپ جانتے ہیں, آپ میرے دلوں کے حال سے واقف ہے, واللہ علیم بذات الصدور ہے, میرے دل میں کیا چل رہا ہے, کیا سوچ بچار چل رہے ہیں, کیا خیالات چل رہے
رہے ہیں، آپ سب سے واقف ہیں، آپ کی ذات ایسی ہے جو دلوں پر راج کرتی ہے۔ اے اللہ آج آپ کے سامنے بات کر توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، آپ کی خوشنودی چاہتا ہوں، آپ کی رضامندی چاہتا ہوں، آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم وہ رب تواب الرحیم ہے، غفور شکور ہے۔ میں اور آپ منانے والے تھے ہوں، میں اور آپ شکایت کو کرتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، تجارت میں برکت نہیں، گھر کے کھانے میں برکت نہیں، گھر میں جو لا رہا ہوں اس روزی میں برکت نہیں۔ کہیں میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو نہیں دیکھا، اپنی اولادوں کی زندگی کو نہیں دیکھا، اپنے بڑوں کی زندگی کو نہیں دیکھا، میری اولاد کیا کر رہی ہے اس کو نہیں دیکھا، اپنی نسلوں کو نہیں دیکھا، شکایت کر رہے ہیں لوگوں سے، لوگوں کے سامنے اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے گھر کا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس رب سے کہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، اس رب سے کہیں جو تواب الرحیم ہے، جو غفور شکور ہے، جو رزاق ہے، مجھے اور آپ کو رزق دینے والا ہے، برکت دینے والا وہ رب ہے۔ رب کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے، لوگوں کے سامنے شکایت کرنے سے میری اور آپ کی روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، میرے اور آپ کی تجارت میں برکت نہیں ہو سکتی، میرے اور آپ کی گھر کے کچن کے کھانے میں برکت نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں اور آپ اس رب کو راضی نہ کرے، اس کی خوشنودی حاصل نہ کرے، اس کی رضامندی حاصل نہ کرے، اس کا قرب حاصل نہ کرے، اس کی نزدیکی حاصل نہ کرے۔ تو میں خصوصاً اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، آج الوداع کا جمعہ ہے، اس کے بعد ایک رات ایسی آنی ہے جس کو میں اور آپ چاند رات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کو بازاروں کی رونق نہ بنائے، اس کو شراب کی رونق نہ بنائے، اس کو نشے کی رونق نہ بنائے۔ میں اور آپ بازاروں میں جا کر اس رات کو نہ گزاریں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کے کھلواڑ نہ کرائیں، ٹھٹے اور حسین اس رات کو نہ گزاریں، بلکہ رب کے سامنے بیٹھے رب سے کہیں کہ اللہ اب تیرے در کے علاوہ، تجھے پکارنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں ہے، تجھے منانے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ اے اللہ تمام دروں سے مجھے ٹھکرا دیا گیا ہے، تمام سے لات مار دی گئی ہے، تمام کمزور سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، ناکارہ سمجھتے ہیں۔ اے رب تو وہ ہے، اگر سفیدی کی حالت میں ڈاڑھی سفید ہو چکی ہے، بدن کے بال سفید ہو چکے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اگر تجھ سے آ کر اس حالت میں بھی تیرا بندہ کہتا ہے اے اللہ توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اے اللہ معاف کر دیجئے، وہ رب تب بھی مجھے اور آپ کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ میں اور آپ اس کو منانے والے تو ہو، میں اور آپ اس کو یاد کرنے والے تو ہو، یہ میری اور آپ کی نیاد کرنے کی علامت ہے۔ جو میں اور آپ پریشان ہے تو میں اور آپ اس رات کو نشے کی حالت میں نہ گزاریں، تجارت کی حالت میں نہ گزاریں، میں اور آپ بازاروں کی رونق اس کو نہ بنائیں، میں اور آپ غیر محرموں سے، ماں بہن بیٹیوں سے دوسروں کی غیر تعلق کر کے، غلط طریقے سے تعلق کر کے اس رات کو نہ گزارے۔ خدا کی قسم ہو سکتا ہے میں اور آپ زنا کاری میں ملوث ہو، میں اور آپ کسی غیر محرم کے ساتھ زنا کر رہے ہو، رب کی طرف سے حکم ہو ملک الموت کو میری اور آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ میں نے اور آپ نے حدیث میں پڑھا ہے اگر زنا کاری کی حالت میں اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، خدا کی قسم میں اور آپ ایمان کی حالت میں نہیں جا رہے بلکہ غیر ایمان کی حالت میں میرا اور آپ کا دنیا سے جانا ہو رہا۔ میں اور آپ کیوں نہیں مانتے اللہ کو؟ میں اور آپ کیوں یقین نہیں کرتے اللہ کی ذات پر؟ میں اور آپ کیوں یقین نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر؟ مجھے اور آپ کو بھروسہ ہے کیا کہ اگلی منٹ میں اور آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہے کسی کو بھروسہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں اگلے گھنٹے تک میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ جب بھروسہ نہیں تو اس رب کو کیوں نہیں مانتے؟ اس رب کی محبوبیت کو کیوں نہیں مانتے؟ اس رب کی ربوبیت کو کیوں نہیں مانتے؟ اس سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم زانی ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم شراب نوشی میں ملوث ہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ خدا کی قسم اور اس رب کو منائیں گے تو میری اور آپ کی یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ تو میں اور آپ خصوصاً اپنے نوجوانوں سے پھر یہی اپیل کروں گا کہ چاند رات کی راتوں میں روڑوں کی رونق نہ بنے، سڑکوں کی رونق نہ بنے۔ میں اور آپ ماحول کو اچھی طرح جانتے ہیں، میرا آپ نے اس وقت میں اور آپ ماحول کو پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم بہت سے علاقے ایسے ہیں آج میں اور آپ آسانی کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، الوداع کے بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں، سارے جمعے میں نے اور آپ نے پڑھے ہیں، نمازوں کو میں نے اچھی حالت میں اور آپ نے اچھی حالت میں پڑھا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ نمازوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسجدوں میں جانے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسجدوں کی چھتوں پر نماز پڑھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو میں اور آپ نہیں سمجھتے جب ایک ایک موٹر سائیکل پر میں اور آپ 4 4 5 5 نکلیں گے وہ قانون والے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سب کچھ کر
سکتے ہیں, ان کے ہاتھ میں قانون ہے, وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں اور آپ اپنی مٹھمردی میں نہ رہیں, میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. منٹوں میں کھیل بکھیڑا ہو جاتا ہے, منٹوں میں وہ ہو جاتا ہے جو میں نے اور آپ نے نہیں سوچا ہے. تو میں اور آپ قانون کو بھی دیکھیں, میں اور آپ ماحول کو بھی پہچانیں. یہ تو خدا کی قسم ان کی انسانیت ہے کہ میں اور آپ 4-4 5-5 ایک موٹر سائیکل پر نکلتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ چلو چھوڑو کوئی نہیں, کیا ہے ان کا تہوار ہے, ان کو اگر بند کر دیا جائے, ان کو اگر روک دیا جائے گا, ان کا تہوار پھیکا پڑ جائے گا. لیکن میں اور آپ نہیں سمجھتے, اپنی مٹھمردی سمجھتے ہیں, اپنی جمانے سمجھتے ہیں, اپنی پیسے کی بو میں رہتے ہیں. کون سا پیسہ خدا کی قسم, بڑے بڑے ٹاٹا بلا جہاز کے دور کے اعتبار سے مٹی میں ملے ہوئے, ان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں, ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں, ان کو آدمی کہنے کے لیے, ان کو اپنا حاکم بنانے کے لیے خدا کی قسم کوئی تیار نہیں ہے, بلکہ ڈرتے ہیں ان کا نام لینے سے, ان کے پاس بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. میں اور آپ کس بو میں ہیں, کس میں بو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو خصوصاً میں اور آپ اپنے نوجوانوں سے کہوں گا, غلط بھی لگ رہا ہوگا, سخت بھی لگ رہا ہوگا, اس سختی کی میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں. اگر آپ کو سخت جملے لگ رہے ہیں, سخت باتیں آپ کے دل پر لگ رہی ہیں, تو میں اس کی معافی بھی چاہتا ہوں. لیکن میرا اور آپ کا حال یہی ہے. آپ چاند رات میں جا کر دیکھیں, کوئی آ رہا ہے نشے کی حالت میں گھر میں آ رہا ہے, کوئی ڈاکہ زنی کر کے گھروں میں آ رہا ہے, کوئی ڈکیتی ڈھال کے گھروں میں آ رہا ہے, کوئی زناکاری کر کے گھروں میں آ رہا ہے. یہ میرا اور آپ کا حال ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا حال؟ میرے اور آپ کے نوجوانوں کا یہی حال ہے. تو میں ان نوجوانوں سے کہوں گا, یہ رات چاند رات کی رات ہے, عبادت کی رات ہے. یہ وہ رات ہے جس کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ کہا ہے, جزا کی رات کہا ہے. اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے جس طرح ایک مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے, میں اور آپ بھی اللہ کے مزدور ہیں. کیوں پورے مہینے میں نے اور آپ نے روزے کا اہتمام کیا, پورے مہینے میں نے اور آپ نے تراویح کا اہتمام کیا, پورے مہینے جس طرح 11 مہینے گزارے تھے اس سے کہیں زیادہ اچھی طریقے سے میں نے اور آپ نے اس مہینے کو گزارا ہے. تو مجھے اور آپ کو انعامات حاصل کرنے چاہیے. جزا اللہ کی طرف سے مل رہی ہے, بدلہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے, اس بدلے کو مجھے اور آپ کو لینا چاہیے, ان تحائف کو مجھے اور آپ کو لینا چاہیے, ان سے محروم نہیں رہنا چاہیے. تو چاند رات کی جو رات ہے یہ بھی عبادت کی رات ہے. اس رات میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو اس رات میں قیام کرے گا, رکوع کرے گا, سجدے کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا, خدا کی قسم حشر کا میدان ہوگا, تمام اولین اور آخرین موجود ہوں گے, تمام بزدلی میں ہوں گے, تمام افسوس کی حالت میں ہوں گے. لیکن جس نے چاند رات کی رات میں عبادت کی ہوگی, جس نے چاند رات کی عبادت میں قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں چاند رات کی رات کو گزارا ہوگا, وہ حشر کے میدان میں اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. غیر منافقوں کی طرح, غیر گنہگاروں کی طرح, غیر بدکاروں کی طرح, دوسرے بدکار اور عیاشوں کی طرح اس کا دل مردہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کا دل اس دن بھی کیا ہوگا, زندہ ہوگا. بہت سے لوگ ہوں گے جن کا دل اس دن مردہ ہوگا, لیکن جس نے اس رات میں عبادت کی ہوگی, قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں اس رات کو گزارا ہوگا, اس کا دل حشر کے میدان میں مردہ نہیں ہوگا بلکہ زندہ ہوگا. تو اس رات کے مقام کو بھی پہچاننا ہے, مرتبے کو بھی پہچاننا ہے. یہ مہینہ جا رہا ہے, مہمان اللہ کا آیا تھا, میرے اور آپ کے در پر آیا تھا, میرے اور آپ کے گھروں میں آیا تھا, گلی کوچوں میں آیا تھا. اللہ سے کہیں کہ اللہ اس مہمان کا وہ وقار نہیں ہو سکا جو وقار مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے تھا, جو خدمت مجھے اور آپ کو اس مہمان کی کرنی چاہیے تھی, جو مرتبہ مجھے اور آپ کو اس مہمان کا پہچاننا چاہیے تھا, وہ مرتبہ وہ وقار ہم سب کی ذاتوں سے ادا نہیں ہوا. اے اللہ یہ آخری ایام چل رہے ہیں, ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور آئندہ کے لیے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال اگر یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا, ہماری زندگیوں میں آیا, تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہم تیری عبادت کریں گے, تیری رضامندی حاصل کریں گے, تیری خوشنودی حاصل کریں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت پر